بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا کا سب سے بڑا انعام جس وقت دیا جا رہا ہے اس کا نام ہے نوبل پرائز۔ یہ پرائز ہر سال ایسے افراد یا اداروں کو دیا جاتا ہے جنہوں نے گزشتہ سال کے دوران طبیعیات، کیمیا، طب، ادب اور امن کے میدانوں میں کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ نوبل انعام حاصل کرنے والے فرد کو ایک عدد چیک، ایک سرٹیفکیٹ اور ایک طلائی تمغہ دیا جاتا ہے۔ اگر انعام حاصل کرنے والوں کی تعداد ایک سے زیادہ ہو تو رقم کو برابر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، نوبل پرائز کی بنیاد کیسے رکھی گئی، یہ ایک دلچسپ کہانی ہے۔ اس کہانی کو جاننے کے لیے ہمیں جاننا ہوگا الفریڈ نوبل، جو کہ نوبل پرائز کا بانی تھا، اس کی زندگی کے بارے میں۔ ناظرین، الفریڈ نوبل 21 اکتوبر 1833 عیسوی کو سویڈن کے ایک شہر اسٹاک ہوم میں پیدا ہوا۔ بعد میں یہ اپنے خاندان کے ساتھ روس کے ایک شہر سینٹ پیٹرز برگ میں چلا گیا۔ وہاں اس کے والد نے تارپیڈو بنانے کا کام شروع کیا۔ تارپیڈو ایک قسم کا بارودی مواد ہے جو روسی فوج اپنی جنگ کے لیے استعمال کرتی تھی۔ الفریڈ نوبل نے روس میں کیمسٹری پڑھی اور 18 سال کی عمر کے بعد وہ 4 سال کیمسٹری پڑھنے کے لیے امریکہ چلا گیا۔ وہاں اس کی ملاقات جان اریکسن سے ہوئی اور وہاں اس نے کچھ عرصہ جان اریکسن کے پاس کام کیا۔ جان اریکسن ایک بارودی کیمیکل کو محفوظ بنانے پر کام کر رہا تھا جس کا نام تھا نائٹرو گلیسرین۔ نائٹرو گلیسرین اس وقت غیر محفوظ تھی۔ اس کو کہیں لے جانا ہو تو بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہوتی تھی۔ وہ کسی بھی وقت کہیں بھی نہ پھٹ سکتی تھی۔ الفریڈ نوبل نے نائٹرو گلیسرین کے جان اریکسن سے سیمپل حاصل کیے اور وہاں سے سویڈن روانہ ہو گیا۔ اس کے والد کا کاروبار روس میں ختم ہو چکا تھا اور اس کا والد اپنے آبائی وطن سویڈن واپس آ چکا تھا۔ الفریڈ نوبل نے اپنے بھائی اور والد کے ساتھ مل کر اپنے گھر میں ایک فیکٹری قائم کی اور وہاں وہ نائٹرو گلیسرین کو محفوظ بنانے کے لیے تجربات کرنے لگا۔ 1864 عیسوی میں الفریڈ نوبل نے اخبار میں اپنے مرنے کی خبر پڑھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ موت کا تاجر الفریڈ نوبل ایک تجربہ گاہ میں تجربہ کرتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔ الفریڈ نوبل کو یہ خبر پڑھ کر بہت حیرانگی ہوئی۔ دراصل 3 ستمبر 1864 عیسوی کو اس کی فیکٹری میں ایک دھماکہ ہوا تھا جس میں اس کا چھوٹا بھائی ایمل اور اس کے 5 ساتھی ہلاک ہو گئے تھے۔ اس واقعے نے الفریڈ نوبل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور اس نے کچھ نیا سوچا۔ الفریڈ نوبل نے اپنی فیکٹری شہر سے باہر منتقل کی اور نائٹرو گلیسرین کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے تجربات شروع کر دیے اور آخرکار اس نے نائٹرو گلیسرین کو محفوظ بنا لیا۔ اس نے یہ نتیجہ حاصل کیا کہ اگر نائٹرو گلیسرین میں سلکا ملا دیا جائے تو اس کا پیسٹ بن جاتا ہے، اور پھر اسی نائٹرو گلیسرین کو محفوظ کر کے اس نے ڈائنامائٹ ایجاد کی، اور ڈائنامائٹ کا پہلا موجد الفریڈ نوبل ہی تھا۔ ڈائنامائٹ سے پہاڑوں کو توڑ کر رستہ بنایا جانے لگا جس سے لوگوں کو بہت فائدہ پہنچا، لیکن یہی ڈائنامائٹ جنگوں میں استعمال ہونے لگی جس سے لوگوں کی موت واقع ہونے لگی، اور لوگوں نے الفریڈ نوبل کے متعلق ایک نظریہ قائم کر لیا اور لوگوں نے اسے موت کا تاجر اور موت کا سوداگر جیسے نام دینے شروع کر دیے، جسے سن کر الفریڈ نوبل کو بہت دکھ ہوتا۔ آخرکار اس نے کچھ ایسا کرنے کی سوچی کہ جس سے اس کے مرنے کے بعد اس کا نام زندہ رہے اور لوگ اسے اچھے الفاظ میں یاد کریں۔ 1895 عیسوی میں الفریڈ نوبل نے اپنی وصیت لکھی جس میں اس نے نوبل پرائز کی بنیاد رکھی اور اس کو چلانے کے لیے اپنی دولت کا
بہت بڑا حصہ وقف کر دیا۔ 10 دسمبر 1896 عیسوی کو سان ریمو میں 63 برس کی عمر میں الفریڈ نوبل کی موت ہو گئی۔ پس اس وصیت کے تحت فوراً ایک فنڈ قائم کر دیا گیا جس سے حاصل ہونے والا منافع نوبل انعام کے حقداروں میں تقسیم کیا جانے لگا۔ 1968 عیسوی میں نوبل انعام کے شعبوں میں معاشیات کا بھی اضافہ کر دیا گیا۔ نوبل فنڈ کے بورڈ کے 6 ڈائریکٹر ہیں جو 2 سال کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں اور ان کا تعلق سویڈن یا ناروے کے علاوہ کسی اور ملک سے نہیں ہو سکتا۔ نوبل فنڈ میں ہر سال منافع میں اضافے کے ساتھ ساتھ انعام کی رقم بھی بڑھ رہی ہے۔ 1948 عیسوی میں انعام یافتگان کو فی کس $32,000 ملے تھے، جبکہ 1997 عیسوی میں یہی رقم بڑھ کر $10 لاکھ تک پہنچ گئی۔ نوبل انعام کی پہلی تقریب الفریڈ کی 5ویں برسی کے دوران 10 دسمبر 1901 کو منعقد ہوئی تھی۔ تب سے یہ تقریب ہر سال اسی تاریخ کو ہوتی ہے۔ موسوعے 1914، 1918، 1935، 1940 اور 1940 تا 1943 کے ان سالوں میں نوبل انعام نہیں دیا گیا، کیونکہ 1914 اور 1918 میں پہلی جنگ عظیم تھی، 1935 تا اور 1940 تا 1943 میں دوسری جنگ عظیم، ان کی وجہ سے نوبل انعام نہیں دیا گیا۔ طبیعیات کا نوبل انعام رائل سویڈش اکیڈمی آف سائنس کی جانب سے اس شخص کو دیا جاتا ہے جس نے طبیعیات کے شعبے میں اہم ترین دریافت یا ایجاد کی ہو۔ کیمیا کا نوبل انعام رائل سویڈش اکیڈمی آف سائنسز کی جانب سے اس شخص کو دیا جاتا ہے جس نے کیمیا کے شعبے میں اہم ترین دریافت یا بہتری کی ہو۔ نوبل انعام برائے طب کرونسکا انسٹیٹیوٹ کی جانب سے اس شخص کو دیا جاتا ہے جس نے طب کے شعبے میں اہم ترین دریافت کی ہو۔ ادب کا نوبل انعام سویڈش اکیڈمی کی جانب سے اس شخص کو دیا جاتا ہے جس نے ادب کے شعبے میں نمایاں کام کیا ہو۔ امن کا نوبل انعام نوبل کمیٹی کی جانب سے اس شخص کو دیا جاتا ہے جس نے اقوام کے درمیان دوستی، افواج کے خاتمے یا کمی یا امن عملے تشکیل دینے یا اس میں اضافہ کرنے کے حوالے سے نمایاں خدمات انجام دی ہوں۔ اقتصادیات کا نوبل انعام اسے باضابطہ طور پر الفریڈ نوبل یادگیری کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی سفارش نوبل نے نہیں کی تھی۔ یہ انعام رائل سویڈش اکیڈمی آف سائنسز دیتی ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو کچھ دلچسپ باتیں بھی بتاتے چلیں، کچھ ایسے نوبل انعام جو وقت کے ساتھ غلط ثابت ہوئے۔ پہلا انعام 1926 عیسوی کا طب کا نوبل انعام تھا جو جوہانس فیبگر کو دیا گیا تھا، جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ کینسر ایک طفیلی کیڑے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بعد میں یہ غلط ثابت ہوا۔ 1927 عیسوی کا طب کا نوبل انعام آسٹریا کے ایک ڈاکٹر جولیس ویگنر کو ملا تھا، اور اس نے ایک آتش تک مریض نے ملیریا کے مریض کا خون داخل کیا تھا تاکہ انہیں بھی ملیریا ہو جائے، جسے بعد میں کومنسن نے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اور اس ڈاکٹر کا خیال تھا کہ بخار اور کپ کپی سے سفلس کے مریض بہتر ہو جاتے ہیں، جو کہ غلط ثابت ہوا۔ 1947 عیسوی میں انگریز کیمسٹ سر رابرٹ رابنسن کو آرگینک کیمسٹری کا نوبل انعام ملا تھا، جسے بعد میں پاکستانی سائنسدان پروفیسر عطاء الرحمان نے غلط ثابت کر دیا۔ 1997 عیسوی میں معاشیات کا نوبل انعام مائرن سکولز اور رابرٹ سی مارٹن کو دیا گیا، جنہوں نے ڈیریویٹیوز کی قیمت طے کرنے کا نیا حسابی فارمولہ ایجاد کیا تھا۔ یہ دونوں لانگ ٹرم کیپٹل مینجمنٹ کے ڈائریکٹرز تھے۔ 1998 عیسوی میں اس کمپنی کو صرف 4 مہینوں میں 4.6 ارب امریکی ڈالر کا نقصان ہوا اور اسے فیڈرل ریزرو کی نگرانی میں بیل آؤٹ کر دیا گیا۔ اس ہیج فنڈ کی وجہ سے فیڈرل ریزرو کو شرح سود گرانی پڑ گئی تھی۔ آئنسٹائن کو نظریہ اضافت پر نوبل انعام نہیں ملا، بلکہ
ضیاء برقی اثر پر ملا، لیکن انعام کی پوری رقم اس کی طلاق شدہ بیوی ملیوا میرک کو ملی کیونکہ یہ طلاق کے معاہدے کی شرط تھی۔ ناظرین، سال 1914 عیسوی کے اوائل میں تیار ہونے والی ایک خفیہ رپورٹ میں نوبل کمیٹی کے چیئرمین ہیرالڈن نے لکھا تھا کہ نوبل کمیٹی نے علامہ اقبال کو نوبل انعام دینے سے اس لیے محروم رکھا کہ ان کے نظریات زوال پذیر اسلامی دنیا میں مغربی دنیا سے مسابقت کے لیے ایک نیا تحریک پیدا نہ کر دیں۔ نیز وہ مسلم قوم کو اقوام مغرب سے برتر سمجھتے تھے، اس لیے علامہ اقبال کو نوبل کمیٹی کے چیئرمین نے نوبل انعام نہیں دیا۔ ناظرین، براک اوباما 9 اکتوبر 2009 کو نوبل کمیٹی نے امریکی صدر براک اوباما کو امن کا نوبل انعام دینے کا فیصلہ کیا، جسے اوباما نے 1 مہینے بعد اوسلو میں وصول کر لیا، حالانکہ اسے صدارتی عہدہ سنبھالے ہوئے 1 سال بھی نہیں ہوا تھا، اور امریکہ اس وقت مسلمانوں کے خلاف افغانستان اور عراق میں جنگوں میں ملوث تھا۔ براک اوباما نے انہیں منصفانہ جنگ قرار دیا تھا۔ صرف 2016 عیسوی میں اوباما نے 26,171 بم دوسرے ممالک پر گرائے۔ 2015 میں یہ تعداد 23,144 تھی۔ تو ناظرین، پاکستان نے پہلا نوبل انعام ڈاکٹر عبدالسلام نے 1979 میں حاصل کیا۔ یہ نوبل انعام ان کو فزکس کی بنیاد پر ملا۔ دوسرا نوبل انعام سب سے کم عمر 17 سال کی عمر میں 2014 میں ملالہ یوسفزئی نے امن نوبل پرائز حاصل کیا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لیٹسٹ ویڈیو کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں۔